الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام، آج اعتراضات کے جوابات کی قسط نمبر 6 میں عرض کر رہا ہوں۔ صدیق رضا صاحب سے میری موبائل پر گفتگو چل رہی ہے۔ میں نے اس گفتگو کی قسط نمبر 5 میں نے صدیق رضا کی عادت پر ایک مثال بیان کی۔ اس مثال کا نام سائل کا صدیق رضا صاحب سے سوال اور صدیق رضا صاحب کا جواب۔ اس مثال میں نے بیان کیا کہ سائل نے صدیق رضا صاحب سے تقریباً 18 مرتبہ ایک ہی سوال کیا، لیکن صدیق رضا صاحب نے جواب میں ادھر ادھر کی باتیں تو بہت کیں، لیکن سائل کا جواب ایک بھی نہیں دیا۔ اس کے باوجود صدیق رضا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سائل کے تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث سے دیے ہیں، کیونکہ صدیق صاحب میرے بچوں کی عمر کے ہیں، بلکہ میرے بڑے بیٹے سے چھوٹے ہی ہوں گے، اس لیے بڑوں کو بچوں کی عادتوں کا علم ہوتا ہے۔ میں نے اسی علم کی بنیاد پر یہ مثال بیان کی تھی، جو کہ بالکل سچی تھی اور سچی ثابت ہوئی، کیونکہ میں نے مثال بیان کر کے صدیق رضا صاحب سے چند سوال کیے جو کہ میں سن 1996 سے کرتا آ رہا ہوں، لیکن صدیق صاحب نے میری بیان کردہ مثال کے مطابق وہی جواب دیے جو جواب دینے کا طریقہ میں نے مثال میں بیان کیا ہے۔ آپ لوگوں کی یقین دہانی کے لیے اپنے سوال اور صدیق رضا صاحب کے جواب ان کی زبانی میں بیان کر رہا ہوں۔ محترم سامعین کرام، میرا سوال نمبر 1 یہ تھا اور ہے اور رہے گا کہ صدیق صاحب یعنی اس وقت تک رہے گا جب تک جواب میں کوئی حدیث یا آیت پیش نہیں کریں گے، وہ یہ کہ صدیق رضا صاحب یہ بتائیں کہ اہل حدیث نام کس نے رکھا، اہل حدیث نام کب رکھا، کس نے رکھا، رکھنے والے کا نام بتا دیں، کب رکھا وہ سن بتا دیں، اور اہل حدیث نام کیوں رکھا، رکھنے کی وجہ کیا تھی وہ وجہ بتا دیں۔ مختصر سا ہے۔ اچھا، اس مقصد کے لیے اہل حدیث نام رکھا گیا، مقصد بتا دیں۔ اور اس کے علاوہ صدیق رضا صاحب سے میرا یہ بھی سوال تھا اور ہے اور رہے گا جب تک وہ جواب میں آیت یا حدیث نہیں دیں گے، وہ یہ کہ فرقہ اہل حدیث کی 3 بڑی جماعتیں ہیں۔ نمبر 1 جماعت یا جمعیت اہل حدیث، نمبر 2 جماعت الدعوہ، نمبر 3 جماعت غرباء حدیث۔ اب صدیق رضا صاحب یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ان تینوں جماعتوں میں سے کس نام کی جماعت تھی، اور صحابہ کرام کے ادوار مبارک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے مبارک میں ان تینوں جماعتوں میں سے کس نام کی جماعت تھی، اور یہ چاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان تینوں جماعتوں میں سے کس نام کی جماعت کے خلیفہ تھے یا خلفاء تھے۔ میرے اس سوال کے جواب میں
صدیق رضا صاحب جو 24 سال کا عرصہ گزر گیا، اس عرصے میں جس قسم کے جواب دے رہے ہیں، ان جوابوں میں سے صدیق صاحب کی جواب کی ایک قسط یہ بھی سن لیجئے کہ وہ جواب کیسے دے رہے ہیں۔ میرے سوال آپ نے اوپر سن لیے کہ میرے سوال کیا تھے، مثال تو سمجھانے کے لیے میں نے دی تھی، سوال میرے کیا تھے۔ اب ان سوالوں کے جواب صدیق رضا صاحب کیا عنایت فرما رہے ہیں، کیا جواب دے رہے ہیں۔ تو سوال کا جواب نمبر 1 صدیق رضا صاحب کی زبان سے ہی آپ سن لیں۔ نسائی 5020 اور مسند احمد اور دیگر کتب میں بھی یہ حدیث مروی ہے۔ رسول نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 باتیں ایسی ہیں کہ جس کسی کے اندر ہوں تو وہ خالص منافق ہوگا، اور جس کسی میں ان میں سے ایک خصلت ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ یہاں نفاق سے مراد نفاق عملی ہے۔ محترم سامعین کرام، صدیق رضا صاحب نے جو میرے سوال کا پہلا جواب دیا، وہ یہ پہلا جواب یہ تھا۔ اب جواب نمبر 2 سن لیجئے۔ جناب نے ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا کہ اگر جماعت المسلمین کے نام کا ثبوت مانگتے ہو ہم سے، پہلے یہ تو ثابت کرو کہ قرآن کا نام قرآن ہے، حدیث کا نام حدیث ہے۔ الحمدللہ حدیث کے دلائل دے کر ثابت کیا کہ اجماع۔ صدیق رضا صاحب نے میرے سوال کے دوسرا جواب یہ دیا، جواب نمبر 2۔ کیا میرے سوال کا جواب ہے؟ اب جواب نمبر 3 ملاحظہ فرمائیں۔ سیدھے سیدھے گالیوں پر اتر آئیں، کیونکہ فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، جو شخص تنگ آتا ہے تو پھر وہ جھگڑے پر اتر آتا ہے، اور حدیث سے ثابت۔ جی آپ نے سنا، صدیق رضا صاحب فرما رہے ہیں کہ عبدالحمید صاحب گالیوں پر اتر آئے۔ تو محترم سامعین کرام، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی کا نام پوچھے کہ بھئی آپ کا نام کس نے رکھا اور آپ کے والد کا نام کیا ہے، کیا یہ پوچھنا گالی ہے؟ ہر باشعور انسان سمجھے گا یہ پوچھنا گالی نہیں ہے، یہ تو حق بنتا ہے، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ آپ کا نام کس نے رکھا، آپ کے والد کا نام کیا ہے، تو اس کا تو یہ کوئی گالی تو نہیں ہے۔ اب اس کو بھی گالی بنا کر پیش کیا ہے۔ اب جی سوال کا جواب نمبر 4 سنیے۔ میں نے آپ کا دل دکھایا ہوگا، میں نے آپ کو آپ کی رسوٹ فرقے کی باطل عقائد کو بیان کر کے آپ کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ میرے والد محترم کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، بار بار 3 بار تو آپ پوچھ چکے ہیں، سوال کر چکے ہیں، اس طرح کے سوالات بنا چکے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے آپ جیسے گلیئر لوگ اس سے بھی زیادہ گھٹیا مثال بنا سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جو آپ جیسے لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن میں ایسی مثالیں نہیں بنانا۔ جی محترم سن لیا آپ نے، یہ میرے سوال کا جواب نمبر 4 تھا۔ اب جواب نمبر 5 سنیں کیا فرما رہے ہیں۔ میرا سوال کیا ہے، جواب سنیے گا۔ صاحب جھوٹے قرضوں والا اس بڑھاپے میں اپنے بیٹوں کی عمر کے بندے سے اس بدتمیزی سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ مجھے اس پر حیرت نہیں ہے۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ انما، جی سن لیا آپ نے جواب کہ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ کیا کسی کا یہ پوچھنا کسی سے کہ بھئی آپ کا نام کس نے رکھا اور آپ کے باپ کا نام کیا ہے، یہ بدتمیزی ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیں، یہ بدتمیزی ہے؟ تو آپ کہ میرے سوال کیا تھے، اس کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ وہ جو میں نے مثال دی ہے وہ حق ہے، بالکل وہی آپ کو یہاں نظر آئے گی۔ اب جواب نمبر 6 ملاحظہ فرمائیں۔ مثال بنا سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جو آپ جیسے لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن میں ایسی مثالیں نہیں بنانا چاہتا۔ آپ جیسے لوگوں سے جو مثالیں میں نے سنی ہیں، لوگوں کو گالیاں دینے کے لیے لپیٹ کر، ایسی اگر 2-4 مثالیں میں بنا دوں تو آپ کے تن بدن۔ جی یہ ہے میرے سوال کا جواب نمبر 6، جس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ گھٹیا قسم کی مثال ہے۔ یہ کوئی گھٹیا قسم کی مثال ہے کسی سے پوچھنا کہ بھئی آپ کا نام کس نے رکھا، آپ کے والد کا نام کیا ہے، یہ کوئی گھٹیا؟ تو دیکھ لیں، اندازہ لگائیں میرے سوالوں کے جواب کیا دے رہے ہیں۔ جواب نمبر 7 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے آپ کا دل دکھایا ہوگا، آپ جیسے گلیئر لوگ اس سے بھی زیادہ گھٹیا مثال بنا سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جو آپ جیسے لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن میں ایسی مثالیں نہیں بنانا چاہتا۔ آپ جیسے لوگوں سے جو مثالیں میں نے سنی ہیں، لوگوں کو گالیاں دینے کے لیے لپیٹ کر، ایسی اگر 2-4 مثالیں میں بنا دوں تو آپ کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی۔ جی سنا آپ نے صدیق صاحب کا جواب نمبر 7
کہ اگر ایسی مثالیں میں بیان کروں تو آپ کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی۔ کیا کسی سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کا نام کس نے رکھا اور آپ کے باپ کا نام کیا ہے، تو کیا یہ تن بدن میں آگ لگانے والی بات ہے؟ تو اس کا اب آپ آگے جواب ملاحظہ فرمائیں۔ جواب نمبر 8 کیا فرما رہے ہیں؟ میرے سوال سنیں، پہلے آپ نے سنے ان پر غور، ان کے جواب ہیں یہ۔ جواب نمبر 8 سنیے گا۔ لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جو دلیل سے کورے ہوں، علم سے کورے ہوں، جن کے پاس دلائل نہ ہوں، تو پھر وہ ایسی من گڑت کہانیاں سنا سنا کر گالیاں بکتے ہیں اپنے مخالفین کو، جھوٹے الزامات اور تہمتوں کی بھرمار کرتے ہیں۔ جی آپ نے سن لیا، صدیق رضا صاحب فرما رہے ہیں جن کے پاس دلائل نہ ہوں وہ اس قسم کے من گھڑت اور جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا انہوں نے، بالکل صحیح فرمایا۔ میں نے جو سوال کیے ہیں جب ان کے جواب میں ان کے پاس دلائل ہوتے تو ایسی من گھڑت باتیں نہ کرتے جو اب تک کرتے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے میرے سوالوں کے جواب میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب آپ جو ہے میرے سوالوں کا جواب نمبر 9 صدیق رضا صاحب کی زبانی ہی ملاحظہ فرمائیں۔ تو یہ جو بونگی آپ نے ماری ہے، اور اس طرح کی بونگیاں ہی مارنا آپ کے لیے باقی رہ گیا ہے، دلیل تو آپ دے نہیں سکتے۔ کوئی بھی شریف آدمی کسی سے اس کے والد کا نام پوچھتا ہے تو تمیز سے پوچھتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے، یا آپ کے ابو جی کا نام کیا ہے، یا آپ کے بابا جانی کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے۔ یہ تمیز کے دائرے سے نکلنے والے بدتمیزوں کا طریقہ ہے۔ جی سن لیا آپ نے صدیق رضا صاحب کا جواب کیا فرما رہے ہیں کہ ہر شریف آدمی جب کسی کے والد کا نام پوچھتا ہے تو تمیز سے پوچھتا ہے۔ باپ کا نام کیا ہے یہ تمیز کے دائرے سے نکل کر بدتمیزی کا طریقہ ہے، یہ بتا رہے ہیں بدتمیزی کا طریقہ ہے۔ میں اس کے ثبوت میں آپ کے سامنے یہ جو تمیز والے بنے پھرتے ہیں تو اس کی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 92 ہے۔ حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، تو فرماتے ہیں قال رجل، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا پوچھا؟ من ابی، میرے والد کا نام کیا ہے، میرے باپ کا نام کیا ہے۔ ابھی میں نے باپ ہیں، ترجمے میں بھی باپ لکھا ہوا ہے، پڑھ لینا آپ ترجموں میں، والد محترم نہیں لکھا، وہاں کیا لکھا ہے؟ میرے باپ کا نام کیا ہے۔ تو قال، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ابو کا حذافہ، آپ کے باپ کا نام حذافہ ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آپ کے باپ کا نام۔ تو کیا یہ بدتمیزی سے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر ایک اور شخص نے پوچھا، فقال من ابی، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے شخص نے پوچھا، اللہ کے نبی میرے باپ کا کیا نام ہے؟ وہ تو وہ کر رہے تھے، مطلب لوگوں کو پتہ پڑے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں واقعی۔ فقالو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ، یعنی آپ کے باپ کا نام سالم ہے جو شیبہ کے غلام ہیں۔ اب آپ بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف باپ بتایا کہ آپ کا باپ یہ ہے، کوئی اس کے آگے نعوذ باللہ من ذالک، آپ کے طریقے کے مطابق کیا صحابہ کرام کو یہ تمیز نہیں تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قول کے مطابق کس کھانے میں ٹھہرا دیا آپ نے ان کو؟ انہوں نے صرف باپ پوچھا ہے کہ آپ کے باپ کا نام یہ ہے، سیدھا سا بتایا۔ آپ کو یہ بات بھی جو ہے ناگوار گزری۔ تو بھائی یہ تو ہوتے میرے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، اب میرے سوالوں کا جواب نمبر 10 ملاحظہ فرمائیں۔ گالی سے نہیں دیا، الحمدللہ، یہ میرے مولا کا فضل ہے مجھ پر، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ میری سعادت کو برقرار رکھے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے اس پر فخر نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے میرے والدین بھی تربیت دینے والے ملے اور میرے اساتذہ کرام بھی، کاش آپ کو بھی ملے ہوتے۔ اچھا، کسی سے جب کہا جائے کہ شاید آپ کی یہی تہذیب ہو، یہی تربیت ہو، یہی ماحول ہو، بندہ اپنے ماحول کے اعتبار سے بولتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبدالحمید صاحب اس طرح آپ اپنے دل کا بوجھ نکال رہے ہیں، بار بار یہی بات دہراتے جا رہے ہیں۔ یہ تو تھا جی ان کا جواب نمبر 10، اور جواب نمبر 11 میں کیا فرماتے ہیں سنیے۔ عبدالحمید صاحب، اگر آپ انصاف سے سوچیں اور گروپ کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے اصل مصداق تو بہرحال آپ ہی ہیں، کی طرح کی بازاری اور گھٹیا انداز پر اتر رہا ہوں لیکن نہیں عبدالحمید صاحب، جھوٹے جعلی قرضوں والا ہرگز بھی ایسا نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ
میرے محترم والدین رحمہم اللہ وغفر لہما نے مجھے ادب سکھایا، تمیز سکھائی۔ یہ ہیں جی ان کا سوال، ان کے سوال، میرے سوال کے جواب نمبر 11 کا، سوال نمبر 11 کا جواب، کہ جس میں انہوں نے بازاری لوگوں کی طرح بتایا۔ یعنی ان سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ جو میں نے اوپر سوال کیے ہیں، یہ سوال کرنا بازاری لوگوں کا کام ہے، یا کسی سے پوچھ لینا آپ کا نام کس نے رکھا ہے یا آپ کے باپ کا نام کیا ہے، تو یہ بازاری لوگوں کا کام ہے۔ تو ذرا غور کریں اس پر کیا جواب دے رہے ہیں۔ میں سوال کی میں نے کیا کیے ہیں جو اوپر ہے، یہ تو میرے سوال ہی نہیں ہے، تو ان کے جواب کیا دے رہے ہیں۔ اب جواب نمبر آپ نے یہ سن لیا 11۔ اب آپ اس سوالوں کا جواب نمبر 12 ملاحظہ فرمائیں۔ گالی دینے والی بات ہے، لیکن علم سے کورے عبدالحمید صاحب اور جھوٹے قرضوں والا 6-7 منٹ تک یہ بات دہراتے رہے۔ ہاں جی سن لیا، یہ جواب نمبر 12 تھا۔ اب جواب نمبر 13 ملاحظہ فرمائیں۔ بتا چکا ہوں ان کا مقصد تھا مجھے غصہ دلانا، لیکن انشاءاللہ مجھے ایسی باتوں پر غصہ نہیں آتا، نہیں آتا۔ اگر آتا بھی ہے تو میں والکاظمین الغیظ پر عمل کرتے ہوئے غصہ پی جاتا ہوں۔ سن لیا جی آپ نے صدیق رضا صاحب کیا فرما رہے ہیں، مجھے ایسی باتوں پر غصہ نہیں آتا۔ یعنی جو میں نے سوال پوچھے ہیں اہل حدیث اور جمع اہل حدیث کے متعلق، مجھے غصہ نہیں آتا، پوچھتے رہو، مجھے غصہ نہیں آتا ہے تو میں پی جاتا ہوں۔ تو جس کو غصہ پی جاتا ہے تو وہ پھر کیا جواب دے گا۔ آگے سنیے جی، سوال کا میرے کا جواب نمبر جو ہے 14 سن لیں۔ سکتے ہیں کہ 20-25 بار ایک ہی بات کی تکرار۔ محترم آپ نے سنا کہ صدیق رضا صاحب نے کہا کہ 20-25 بار ایک ہی بات کا تکرار، یہ انہوں نے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن جیسے وہ جواب دیتے ہیں ان کے مطابق یہ کل جو سائل کے جواب ہیں 18 ہیں، صرف 18، لیکن محمد صدیق رضا صاحب اس کو 20-25 بتا گئے ہیں۔ اگر میری طرف سے یہ بات نکلتی تو کہتے دیکھو جی دیکھو عبدالحمید صاحب نے یہاں پر بھی جھوٹ بولا۔ اب یہ ان کا جو ہے عادت ہے، یہ طریقہ کار ہے بات کرنے کا۔ جو میں نے سوال کیے ہیں یہ ان کے جواب دے رہے ہیں، میں نے یہ سوال نہیں کیے جو جواب دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اب سنیے آگے جو ہے جواب نمبر 15۔ یہ میں نے کب کہا کہ آپ کو اس قسم کے سوالات سے شرم نہیں آتی؟ اگر یہ میں نے کہا ہے تو اس وقت کہا ہے کہ جب آپ نے جھوٹا قرضہ کے نام پر سوال گاڑا ہے۔ میں نے آپ کو کہا ویسے سوال کر دیتے، جو بات نہیں ہوئی تھی 17 اپریل 1996 کو، تو اس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، تو وہ بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ شرم آنی چاہیے آپ کو اس سے جھوٹ بولتے ہوئے۔ یہ جی اب سنیے میرے سوال کا جواب نمبر صدیق صاحب نے دیا ہے، اس کا جواب نمبر 16۔ حدیث کے نام پر پیش کریں یا محاورہ یا مقولہ کے نام پر پیش کریں، ضرب المثل کے نام پر پیش کریں، جھوٹ ہی رہے گا، سچ نہیں ہو جائے گا۔ جیسا کہ پیشاب کو کوئی روح افزا کی بوتل میں ڈال کے بولے کہ یہ روح افزا بن گیا ہے تو وہ روح افزا نہیں ہوگا۔ دودھ کی بوتل میں ڈال کے بولے کہ اب یہ دودھ ہے تو وہ دودھ نہیں ہوگا۔ شراب کی بوتل میں شہد کی بوتل میں کوئی شراب ڈال دے، خمر، تو وہ خمر ہی رہے گا، شہد نہیں بن جائے گا۔ بھلے آپ اوپر سے بڑا سا بورڈ لگا دیں کہ بھائی شہد خالص رجسٹرڈ۔ سن لیا یہ شہد خالص رجسٹرڈ یا روح افزا کی بوتل میں پیشاب، یہ مثالیں جو دی ہیں، تو رجسٹرڈ کسے کہتے ہیں؟ یہ جماعت المسلمین رجسٹرڈ، یعنی جماعت المسلمین کو پیشاب سے تشبیہ دے رہے ہیں، یا جماعت المسلمین کی دعوت دینے والوں کو کہ اوپر سے ٹھپا جماعت المسلمین کا اندر پیشاب ہے۔ اب قرآن و حدیث کو کہاں پر مثال کہاں پر دے رہے ہیں؟ میں کیا الفاظ کہوں، بس خود ہی اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت فرمائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نا، پھر ان سے ایسی الفاظ کہلواتا ہے کہ شہد کی بوتل میں، روح افزا کی بوتل میں، روح افزا دین اسلام ہے اور اس بوتل میں پیشاب ڈالا ہوا ہے، اسلام میں گندگی۔ تو یہ ان کی مثال سنیں بھائی، یہ میرے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ جو میں نے سوال اوپر کیے ہیں نا وہ آپ کو میں دوبارہ سنا دوں گا، وہ سوال دوبارہ پھر سن لینا آپ کہ ان سوالوں کے جواب ہیں یہ۔ اچھا اس کے بعد اب آگے سنیے جی، صدیق رضا صاحب کا جو ہے جواب، میرے سوالوں کے جواب نمبر 17 سنیے گا۔ تو آئیں ہم پھر جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں، اور لعنت اللہ علی الظالمین،
ظالموں پر لعنت کرتے ہیں، جو انصاف کی روش چھوڑ کر حد سے گزرنا ظلم ہوتا ہے۔ شاید آپ کو ظلم کی تعریف معلوم نہ ہو، چلیں ابھی آپ کو سکھانے کا کیا فائدہ، آپ کون سا سیکھنے والے ہیں۔ سن لیا جی آپ نے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اور میرے سوال کے جواب نمبر 18 میں انہوں نے فرمایا کہ چلیں جی آپ کو سکھانے کا کیا فائدہ، آپ کون سا سیکھیں گے۔ یہ میرے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ اب میرے سوال کا جواب نمبر 19 ملاحظہ فرمائیں۔ 10 منٹ آپ کی تقریر جو بھی سنے گا، 11ویں منٹ کے قریب قریب آپ نے یہ اپنی خرافاتی گفتگو ختم فرمائی۔ تو موضوع کیا تھا آپ کا؟ جماعت المسلمین پر اعتراضات اور ان کے جوابات۔ حالانکہ یہاں تک صرف رائے اور آگے بھی ہے، تبرہ کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ کرتے جائیے، حساب اللہ کو دینا ہوگا بھائی۔ ہاں جی سن لیا آپ نے، یہ صدیق رضا فرما رہے ہیں کہ عبدالحمید صاحب صدیق رضا پر تبرہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا کسی سے یہ پوچھنا کہ بھائی آپ کا نام کس نے رکھا اور آپ کے والد کا نام کیا ہے یا باپ کا نام کیا ہے، کیا یہ تبرہ کرنا ہے؟ آپ اس پر غور کریں۔ آپ سے جب کوئی پوچھے تو آپ کو یہ کہیں گے جی آپ تبرہ کر رہے ہو۔ چلیں اس کے آگے سنیں صدیق صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ جواب نمبر 20۔ آدھا والی بات سامنے رکھ لیجئے گا۔ ترجمہ اگر آپ کو نہیں آتا کہا ہوگا آپ کو میں بتا ہی دیتا ہوں۔ اس کو مارا، اس کو گالی دی، اس کا مال ہڑپ کر لیا، تو یہ سب حساب دینا پڑے گا آپ کو، میرے نیکیوں میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ محترم سامعین کرام، آپ نے سن لیا کہ صدیق رضا صاحب کیا فرما رہے ہیں میرے سوالوں کے جواب میں، کہ اس کو مارو، اس کو گالی دی اور اس کا مال ہڑپ کر لیا، یہ جواب دے رہے ہیں۔ عبدالحمید صاحب اس کا جواب آپ جو ہے آپ کو قیامت کے روز دینا ہوگا۔ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، قیامت کے دن دینا ہوگا۔ مال مارا، گالی دی اور مال ہڑپ کر لیا، یہ۔ محترم سامعین کرام، میں نے صدیق صاحب سے یہ سوال کر کے کہ اہل حدیث نام کس نے رکھا اور کب رکھا اور کیوں رکھا، اور ان تینوں جماعتوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کس نام کی جماعت تھی، اور چاروں خلیفوں کے دور مبارک میں ان تینوں جماعتوں میں سے کس نام کی جماعت تھی، اور یہ چاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان تینوں جماعتوں میں سے کس نام کی جماعت کے خلیفہ تھے یا خلفاء تھے۔ کہ یہ صدیق صاحب کو مارنا، انہیں گالی دینا، یہ جو میں نے سوال کیے، یہ صدیق صاحب کو مارنا اور انہیں گالی دینا اور ان کا مال ہڑپ کرنا ہے یہ۔ تو صدیق صاحب آپ کو آپ کا مال مبارک ہو، ہمیں آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی چرب زبانی سے لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں، ورنہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مالک الملک کی عدالت میں یقیناً عدالت لگے گی اللہ کی، مالک الملک کی، قیامت کے دن، اور پھر وہاں پر آپ نے اور ہم سب نے وہاں پر اللہ کو جواب دینا ہے کہ کس نے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی اور کس نے غیر نبی کی باتوں کی طرف دعوت دی۔ کیونکہ جماعت المسلمین کو لازم پکڑنے کا اور تمام فرقوں سے الگ ہونے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور تلزم و جمعیت اہل حدیث یا تلزم و جماعت الدعوہ یا تلزم و جماعت غربہ اہل حدیث، یہ سب غیر نبی کے حکم ہیں، اور صدیق رضا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرنے پر اور غیر نبی کی بنائی ہوئی جماعتوں کو حق ثابت کرنے میں دن رات اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ تو آگے اور سن لیے صدیق رضا صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ میرے سوالوں کا جواب نمبر 20 بھی سن لیں آپ، تو آپ کو اور جو ہے معلومات ہو جائے گا کہ میری جو مثال بیان کی ہے وہ بالکل حق ہے۔ تو یہ سب حساب دینا پڑے گا آپ کو، میرے نیکیوں میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ، مجھے فرق نہیں پڑے گا، گناہگار بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کرے گا، اور آپ جیسے گلیئر لوگوں کی گالیاں، ظاہر سی بات ہے ان کا حساب تو آپ کو اللہ کے یہاں دینا پڑے گا نا۔
سن لیا جی آپ نے، صدیق رضا صاحب فرما رہے ہیں کہ ان باتوں کا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے مجھ سے یہ کیوں پوچھا کہ اہل حدیث نام کس نے رکھا، کب رکھا، کیوں رکھا، اور ان تینوں جماعتوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون سی جماعت تھی. تو یہ آپ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ کو حساب دینا ہوگا. اچھا، اس کے آگے اور سن لیں، ان کا جو جواب نمبر 21 ہے وہ سن لیں. خیال نہیں آتا تو پتہ نہیں کب پھر آپ کو، مجھے تو وہ حدیث یاد آتی ہے نا، 60 سال کی عمر کو کوئی پہنچ جائے اور پھر بھی توبہ نہ کرے. بس پھر آپ ایسی حدیث پر غور کریں، شاید عبدالحمید صاحب کچھ جو ہے نا وہ پھر آپ خیال کرنے لگ جائیں، وگرنہ پھر میں آپ کو پھر وہی حدیث سناؤں گا کہ لوگوں نے جو پہلے نبوتوں کے کلام میں سے جو بات پائی ان میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا نہیں تو پھر جو من میں آئے کرتے پھرو. آگے عبدالحمید صاحب کیا ارشاد فرما رہے ہیں سنیے. ویسے اگر موقع ملا تو آپ سے میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ یہ جتنی باتیں آپ نے میری طرف منسوب کی ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں، آپ کے کہنے پہ میں بھی مان لیتا ہوں. 1996 مجھے یاد ہے، یہ تو میں مان ہی رہا ہوں. 17 اپریل میں آپ کے کہنے پہ مان رہا ہوں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں. باقی زور کے بعد کی بات نہیں تھی، مجھے بھی اچھی طریقے سے الحمدللہ یاد ہے. اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن آپ جھوٹ کرتے جاتے ہیں اور جھوٹ سے توبہ بھی نہیں کرتے، چونکہ توبہ بھی کسی کسی کے نصیب میں ہوتی ہے، ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی. دیکھیں نا، ابلیس نے توبہ نہیں کی تھی، ابھی تک بھی نہیں کرے گا وہ کبھی قیامت تک. اب تو اس کو توفیق نہیں ملے گی، موقع ہی چلا گیا اس کا. محترم سامعین کرام، سن لیا آپ نے کہ صدیق رضا صاحب میرے سوالوں کے جواب میں مجھے ابلیس شیطان سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس طرح شیطان نے معافی توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، اور آپ بھی معافی نہیں مانگیں گے، توبہ نہیں کریں گے، اور آپ کا وقت بھی شیطان کی طرح نکل گیا. کیا یہ دائرہ اسلام کی باتیں ہیں جو کر رہے ہیں مجھ پر طنز کرنے والے؟ میں نے سوال کیا ہے، جواب کیا دے رہے ہیں؟ اب یہ آگے اور سنیں تو جواب نمبر 22 میں کیا فرما رہے ہیں. وہاں نہیں مانیں گے آپ. ویسے تو آپ نے خیر آیتیں تو فٹ کی ان پر. اب جو آپ نے یہ کہا کہ جی مثال بالکل حق کے میں ثبوت دوں گا، چلیے ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ نے 2 ذوالقعدہ، 1 ذوالقعدہ بتایا. مجھے نہیں معلوم پاکستان میں اوریجنل تاریخ کیا ہے، ہمارے ہاں تو خیر 2 ہے اور آج مغرب کے بعد تو 3 بھی ہو چکی ہے. 23 جون ہی ہے الحمدللہ. میں نے آپ کی ایک قسط کا جواب دے دیا اور اگلی قسط میں آپ کا یہ حساب برابر کر لوں گا. ممکن ہے ایک قسط تو ممکن 2، ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہی والے سوالات فضول سے دہرائے ہیں آپ نے کہ آگے آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، یا پھر جو ہے نا وہ آپ نے کوئی کام کی بات کی ہے، ایسی بات کی ہے کہ جس کے جواب کے لیے دلائل دینے پڑے. تو پھر انشاءاللہ 3 قسطیں بھی ہو سکتی ہیں. جواب پھریں گے کہ جواب نہیں دیا، پھر آپ شور کریں گے انتظار انتظار انتظار. ایسے ہی کہتے ہیں نا آپ. تھوڑا سا مختلف ہو گیا انداز، تو میں اس پر معذرت چاہوں گا. بالکل کاپی نہیں کر پا رہا آپ کو کیونکہ میں نے کبھی نا مداری پنا سیکھا نہیں ہے. تو خیر سن لیا جی آپ نے کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے مداری پنا کبھی سیکھا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے میں جو آیات و احادیث بیان کر رہا ہوں یا جو ان سے سوال میں نے پوچھے ہیں، یہ سوال پوچھنا مداری پنا کرنا ہے، یہ ان کا جواب ہے. اور سنیں کیا کہتے ہیں. کی گفتگو جو ہے وہ اہل الحدیث سے ہو رہی ہے جو جواب دیتے ہیں دلائل کے ساتھ. اگر کوئی فضول بات کرے تو یہ بھی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یار یہ فضول سی بات ہے، اس کے جواب میں کیا دلیل دے سکتا ہوں سوائے یہ کہنے کہ یہ ایک فضول سی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ سے عادتیں چھڑائے، بد عادتیں. اس بڑھاپے میں شاید ہماری دعا قبول ہو جائے اور اس بڑھاپے میں اگر آپ چھوڑ دیں، وگرنہ بچپن کی لگی ہوئی عادتوں کے چسکے نہیں جاتے عبدالحمید صاحب. تجربہ تو یہی کہتا ہے. لیکن ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے تجربے کو غلط ثابت کر دے، اس بندے کو ہدایت دے دے، جھوٹے قرضے گڑنا چھوڑ دے، جھوٹی مثالیں گڑنا چھوڑ دے. آمین یا رب العالمین. واقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم محترم سامعین اکرام، آپ نے سن لیا کہ صدیق رضا صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اور ہر سوال کا جواب قرآن و حدیث سے مدلل دیتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پورے جواب میں جو میں نے سوال کیے تھے تو اس کے جواب میں کون سی آیت یا حدیث پڑھی ہے؟ پھر سن لیں آپ. میں نے پوچھا تھا کہ اہل حدیث نام کس نے رکھا، تو انہوں نے کون سی حدیث پڑھی ہے کہ اہل حدیث نام فلاں نے رکھا. میں نے پوچھا تھا اہل حدیث نام کس سن میں رکھا، تو اس نے کون سی آیت مبارکہ یا حدیث مبارکہ پڑھی ہے جس میں یہ ہو کہ اہل حدیث نام فلاں سن میں رکھا گیا. میں نے پوچھا تھا
کہ اہل حدیث نام رکھنے کا مقصد کیا ہے، تو صدیق صاحب نے کون سی آیت حدیث پڑھی ہے کہ اہل حدیث رکھنے کا نام رکھنے کا مطلب یہ تھا۔ اور اس کے علاوہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ان تینوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تھی، تو صدیق رضا صاحب نے اس کے جواب میں کون سی حدیث پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ان تینوں جماعتوں میں سے جمعیت اہل حدیث تھی یا جماعت قربہ اہل حدیث تھی یا جماعت دعویٰ تھی، کون سی حدیث پڑھی ہے بھائی، وہ حدیث کا نام بتا دیں مجھے۔ اور میں نے پوچھا تھا کہ صحابہ کرام کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دوروں میں ان تینوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت تھی، اور یہ تینوں صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں جماعتوں میں سے کس جماعت کے خلیفہ تھے، حضرت عمر فاروق ان تینوں جماعتوں میں سے کس جماعت کے خلیفہ تھے، حضرت عثمان غنی ان تینوں جماعتوں میں سے کس جماعت کے خلیفہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعیت اہل حدیث کے خلیفہ تھے یا جماعت قربہ اہل حدیث کے خلیفہ تھے یا جماعت دعویٰ کے خلیفہ تھے۔ لیکن ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ محترم سامعین کرام، میں نے جو صدیق رضا کی عادت گفتگو پر مثال بیان کی تھی کہ ان کی عادت کیا ہے، تو آپ لوگوں نے سن لیا۔ اس گفتگو میں میری بیان کی ہوئی مثال 100% سچی ثابت ہوئی، اور جو میں نے مثال کی تھی کہ سوال گندم جواب چنے، میرا سوال کیا تھا اور پورے تقریر میں جواب کس چیز کا دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات، کہاوت جو میں نے بیان کی، چور مچائے شور، چوری بھی خود کر رہے ہیں، شور بھی مچا رہے ہیں، ثبوت میں آئے تو حدیث بھی پیش نہیں کر رہے، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ عبدالحمید کے خلاف، بس بہت کچھ جو ہیں باتیں بنا رہے ہیں۔ تو آپ نے غور کر لیا، جو میں نے بیان کی تھی بالکل وہی ہے۔ کیا میرے سوالوں کے جواب دیے اس نے؟ جیسے اس سائل نے پوچھا تھا آپ کا نام کیا ہے، کس نے رکھا، آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے، لیکن جواب میں انہوں نے پوری تقریر میں وہی جو طریقہ کار ہے اس میرے سوالوں میں کیا گیا۔ میرے سوال ان سے کیا تھے، وہی تھے اور ہیں اور رہیں گے جب تک قرآن و حدیث سے جواب نہیں دیں گے۔ جو میں نے آپ سے بتائے ہیں وہ یہی پھر دہرا دیتا ہوں، آپ یاد کر لیں کہ اہل حدیث نام کس نے رکھا، اس کا نام بتا دیں، کب رکھا وہ سن بتا دیں، کس مقصد کے لیے رکھا گیا وہ مقصد بتا دیں، اور جمعیت اہل حدیث، جماعت قربہ اہل حدیث، جماعت الدعوہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ان تینوں جماعتوں میں سے کس نام کی جماعت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، عمر فاروق کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے دور مبارک میں ان تینوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت تھی؟ وہ آیت یا حدیث پڑھ دیں، حدیث پڑھ دیں۔ نہیں پڑھ سکتے آپ، نہیں پڑھ سکتے۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو حق ڈھونڈنے، حق سمجھنے، حق سمجھ کر حق قبول کرنے کے بعد حق پر عمل کرنے، حق کا ساتھ دینے اور حق کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔